اللہ ارشاد فرما رہا ہے حج کے منافع کے مقام پر حاضر ہو جاؤ وہاں پر جا کر دیکھو کہ حج کا فائدہ کیا ہے، حج میں کیا کیا فوائد ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا فائدہ حج کے ذریعے انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ حج کے ذریعے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان حج پر جاتا ہے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، ٹو گین دا پلیجر آف اللہ جل وعلا۔ یہ حج کا بنیادی مقصد ہے، پہلا مقصد۔ دوسرا، حج مسلمانان عالم کا عالمی اجتماع ہے جس میں عالم اسلام کو درپیش مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے اور پورے سال کا لائحہ عمل دیا جاتا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج از این انٹرنیشنل کنونشن، اٹ از این انٹرنیشنل اسمبلی آف مسلمس۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کا ایک انٹرنیشنل اجتماع ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ مسلمانان عالم کے اس عالمی اجتماع میں عالم اسلام کو درپیش مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے اور پورے سال کا لائحہ عمل دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ان باتوں پر کلام کروں گا، وہ کام جو حج میں ہونا چاہیے، وہ جو ہو رہا ہے اس پر ہم نہیں کلام کریں۔ اب بات سمجھ گئے نا؟ جو امیر حج کا منصب ہے، جو اسے کرنا چاہیے، اس پر کلام کر رہا ہوں۔ کیا ہونا چاہیے؟ حج کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ دوسرا مقصد ہے۔ حج کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ حج عالم اسلام کا بین الاقوامی تجارتی پلیٹ فارم بھی ہے۔ عالم اسلام کا انٹرنیشنل بین الاقوامی تجارتی پلیٹ فارم بھی ہے جو عالم اسلام کی اکانومی، عالم اسلام کی معیشت میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ حج عالم اسلام کا بین الاقوامی انٹرنیشنل تجارتی پلیٹ فارم بھی ہے جس کے ذریعے عالم اسلام کی معیشت میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ حج کا چوتھا فائدہ کیا ہے؟ حج عالم اسلام کے اکابر علماء، سائنسدانوں، مفکرین اور دانشوروں کی ملاقات اور تبادلہ خیال کا موقع فراہم کرتا ہے۔ توجہ کیجیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ مسلم سائنٹسٹ کی وہاں ملاقات ہوتی ہے، مسلم مفکرین کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، پورے عالم اسلام کے اکابر علماء کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اس پر میں کلام کروں گا۔ پانچواں فائدہ، حج سفر آخرت کا تمثیلی عمل ہے۔ حج سفر آخرت کا تمثیلی عمل ہے جس کے ذریعے انسان عملی زندگی میں آخرت کی تیاری کا جذبہ حاصل کرتا ہے۔ ایک تمثیلی، ایک سمبولک ایکسپریشن ہے آخرت کے سفر کا۔ حج ریمائنڈز یو آف دا ہیئر آفٹر۔ جو آپ کا کفن ہے اس کو آپ یاد کرتے ہیں حج کی چادروں کے ذریعے۔ اس پر بھی ہم کلام کریں گے۔ حج ریمائنڈز یو آف یور ڈیتھ، حج ریمائنڈز یو آف یوم المحشر، حج ریمائنڈز یو آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ حج کا چھٹا فائدہ کیا ہے؟ حج شیطان کے خلاف جنگ کا تمثیلی عمل ہے۔ حج کیا ہے؟ شیطان کے خلاف جنگ کا تمثیلی عمل ہے جس کے ذریعے انسان عملی زندگی میں شیطان کے خلاف جنگ کی تیاری کرتا ہے۔ حج is a battle against Satan. It's a war against Satan. It's a symbolic expression of war against Satan. حج کا ساتواں فائدہ یہ ہے کہ حج عالم ارواح سے لے کر آخرت تک کے سفر کے 5 مراحل کا تمثیلی عمل ہے جو انسان کو اس کی حقیقی روحانی سفر کی یاد دلاتا ہے۔ انسان کی زندگی کے 5 مراحل ہیں۔ وہ 5 سٹیجز کیا ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں ہماری زندگی کے 5 سٹیجز کیا ہیں؟ پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، پھر ماں کے پیٹ میں آئے، پھر وہاں سے اس دنیا میں، پھر قبر میں، پھر آخرت کا سفر۔ یہ 5 مراحل ہیں ہماری زندگی کے۔ حج کے مناسک ہمیں ان 5 مراحل کی یاد دلاتے ہیں۔ وہ 5 مراحل ہمیں یاد آ جاتے ہیں۔ حج میں روح کو انگیج کرنے کا میتھڈ یہ ہے کہ انسان ان 5 مراحل کو یاد کرتا رہے۔ نمبر 8، حج مساوات کا ایسا درس دیتا ہے جو تکبر، نخوت اور انانیت کے بتوں کو توڑ کر انسان کو عاجزی اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے، ایکوالٹی کا درس دیتا ہے۔ حج کا 9واں فائدہ کیا ہے؟ حج میں جانور کی قربانی اللہ کے لیے خواہشات کی قربانی کا تمثیلی عمل ہے۔ جب انسان کسی جانور کو ذبح کر رہا ہے تو وہ جانور کو نہیں قربان کر رہا، وہ کہہ رہے ہیں اللہ میں اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوں۔ ہے اللہ اگر تیرا حکم ہوگا اولاد کو قربان کروں، ہے اللہ اگر تیرا حکم ہوگا تو تمام خواہشات کو قربان کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کر رہا ہے۔ جب وہ چھری پھر رہی ہے تو اس دمبے کی گردن پر نہیں پھر رہی، وہ آپ کی خواہشات پر پھر رہی ہے۔
انسان اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور وعدہ کر رہا ہے، یہ عہد کر رہا ہے، اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں میں اپنی تمام خواہشات کو تیرے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حج کیا ہے؟ حج میں جانور کی قربانی اللہ کے لیے خواہشات کی قربانی کا تمثیلی عمل ہے جو انسان کو اللہ کے لیے اپنی جان، مال، اولاد اور عقل کو قربان کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ توجہ کیجیے گا اس بات پر، جان، مقاصد شریعہ یاد ہے آپ کو؟ ہاں، اب اس کو یاد کریں۔ حج کیا کر رہا ہے؟ حج آپ کو کس بات پر تیار کر رہا ہے؟ جب آپ قربانی کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، تو یہ قربانی اس بات کا تمثیلی عمل ہے، ایک سمبولک ایکسپریشن ہے کہ ہے اللہ ہم تیرے حکم پر اپنی جان، مال، اولاد اور عقل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حج کا فلسفہ ہے، حج کا 9th بینیفٹ، اور حج کا 10th بینیفٹ کیا ہے؟ حج ہمیں ہمارے ماضی سے ملا دیتا ہے، جس کے ذریعے ہم اللہ کے پیاروں کی یادگار منا کر فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ حج connects us to our past. حج reminds us of سیدنا ابراہیم علیہ السلام. حج reminds us of سیدنا اسماعیل علیہ السلام. حج teaches us that celebration and commemoration is a sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. حج is a celebration. We celebrate the sunnah of سیدنا ابراہیم علیہ السلام. We celebrate the sunnah of سیدنا اسماعیل علیہ السلام. We celebrate the sunnah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حج کے محترم احبہ، یہ 10 فوائد ہیں، 10 بنیادی فوائد۔